وقف بورڈ میں جو لوگ ہیں ان کی مجرمانہ حرکتیں، یہ وقت نہیں ہے کہ ہم وقف بورڈ کے خدا ناترس، ظالم، لٹیرے، چور، اچکے، حرام خوروں کے متعلق کچھ کہیں۔ وقف بورڈ کی زمینیں بکتی رہیں، بیچنے والے کون؟ انہی وقف بورڈ میں بیٹھے ہوئے لوگ۔ وقف بورڈ کی زمینیں قبضہ ہوتی رہیں، کون قبضہ دلانے والے؟ حتیٰ کہ کتنی وقف بورڈ کی زمینیں وہ ہیں جو سامنے دشمن قبضہ کر رہا ہے اور اس کی طرف سے کیس لڑنے والا وکیل یا کیس لڑنے والا قابض ان کو پیسے کھلا دیتا ہے، تو پیسے کھانے کے بعد خود وقف بورڈ کے نا خدا ترس یہ لوگ خود وقف بورڈ کی زمینوں کے کاغذات غائب کر دیتے ہیں۔ اوقاف میں ہی نہیں ہے وہ کاغذات، غائب کرنے والا کون ہے؟ خود وقف بورڈ کا ذمہ دار ہے، وقف بورڈ کا تنخواہ خور ہے۔ وہ پیسے لے کر کیس ہار جاتا ہے، وہ پیسے لے کر قبضہ دلا دیتا ہے، وہ پیسے لے کر وقف بورڈ کی زمین کے پیپرات چھپا دیتا ہے کہ اس کے پیپرات ہمارے پاس محفوظ نہیں ہیں۔ قبضہ آسانی، فروخت کرنا آسان، دے دینا آسان، قبضے کر لینا آسان۔ یہ سارا گزرنے کے بعد اللہ کی طرف سے پکڑ آئی ہماری اس مجرمانہ حرکت کی وجہ سے۔ دو جرم جو ہم نے کیے ہیں، ایک جرم جو عام پبلک نے اوقاف کی زمین کی ملکیاں جس کا کرایہ 50,000 ہو سکتا تھا 2,000 کرایہ دے کر رہا، 25,000 کرایہ ہو سکتا تھا، خود مسجد سے وقف بورڈ سے 2,000 روپے لے کر دوسرے کو 25,000 روپے دیا، ادھر وقف بورڈ کو 2,000 دے گا، ادھر سے 25,000 وصول کرے گا۔ یہ عام پبلک کی مجرمانہ حرکتوں کی سزا جو اللہ نے ہمیں نعمت دی تھی، یہ آج جو قبضے ہمارے چلتے آئے ایک پکڑ دشمن کی شکل میں آئی ہے، عذاب الہی کی شکل میں آئی ہے۔ اور دوسرا، اوقاف میں بیٹھے ہوئے مجرمانہ سلوک کرنے والے لوگ، آج ہم ان سب کو بھی توبہ کرنا ہوگا۔ اپنے وہ حرام خوری کے قبضے دلائے ہوئے ان سے توبہ کیا جائے، حرام خوری پہ قبضے کیے ہوئے اپنی اولاد کو پال رہے ان سے توبہ کیا جائے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی ان محنتوں کو سامنے رکھا جائے۔ اور یہ دیکھیں، اس موقع پر قبضہ کرنے والے چند لوگ ہیں، قبضہ دلانے والے وقف بورڈ کے چند ناخدا ترس ہیں، لیکن ساتھ کھڑے ہونے والی پوری قوم ہے۔ اس قوم نے کبھی وقف بورڈ سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس قوم کو کسی بیوہ اور یتیم سے کوئی مدد نہیں ملی، اس کے باوجود بھی یہ سڑک پر آتے ہیں، اس کے باوجود بھی دھرنے اور ریلیاں نکال رہے ہیں، اس کے باوجود بھی عدالتوں میں کیس لڑ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی راتوں میں اٹھ کر رو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اگرچہ کہ تم نے قوم کو فائدہ نہیں پہنچایا، قوم اس وقت تمہیں نہیں بھولے گی، تمہارا ساتھ دے رہی ہے۔ تو اس ساتھ دینے کا احساس اگر اپنے ماں باپ کی صحیح اولاد ہیں تو توبہ کر کے یہ احساس ہونا ہوگا، آئندہ ہم ایسی مجرمانہ حرکتیں نہیں کریں گے۔ اور ایسے موقع پر ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اس موقع پر بعض وہ مسلمان ہیں جو ہمارے ملک کے سیاسی لیڈر کے تلوے چاٹتے ہوئے، اور کوئی چیز چاٹنے کی ہو تو اس سے گندگی کی حدیں پار کرتے ہوئے، رشوت خوری کرتے ہوئے آگے بڑھ کر ایک میٹنگ منعقد کرتے ہیں سیاسی لیڈر کے ساتھ کہ میں جب وقف بورڈ کا مسئلہ شروع کرنا چاہا تو پہلے میں نے فلاں سیدنا صاحب سے مشورہ کیا، 3 سال تک ان سے مشورے چلتے رہے، پتہ کیا چلا؟ مسلمان کہلانے والی غلیظ قوم ساتھ دے رہی دشمن کا۔ آج یاد آئے تم جب بیوہ عورتیں مر رہی تھی تب کہاں مر گئے تھے؟ جب لڑکیوں پہ ظلم ہو رہا تھا تب کہاں مر گئے تھے؟ جب مسجدوں پہ بلڈوزر چل رہے تھے تب کہاں مر گئے تھے؟ آج آ کے مشورہ دے رہے ہیں کہ ہاں وقت امینڈمنٹ بل صحیح ہو رہا ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ ایک پولیس اسٹاف بھی صحیح کرنے کا تم مشورہ دینے والے، ان قبرستانوں پر مسجدوں پر جب تالے لگ رہے تھے تب کہاں مر گئے تھے؟ پتہ چلا ہر زمانے میں قوم کے ساتھ جہاں ٹیپو اور بڑے بڑے محمد بن قاسم جیسے حکمران ہوتے ہیں، وہیں انہی کی آستینوں میں چھپے ہوئے میر صادق اور میر جعفر بھی ہوتے ہیں۔ ضمیر فروش اور اپنی انا کو بیچنے والے، اپنی ضمیر کو بیچنے والے، اپنی شرم حیا غیرت کو بیچنے والے چمہران خور بھی رہتے ہیں، جن کی وجہ سے ایسے ظالمانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے ایسے موقع پر اوقاف کی حفاظت کی فکر کرنا، مسجدوں کی حفاظت اور اس کی آبادی کی فکر کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔